پیش میں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 بجے ہیں لیکن سیٹرڈے نائٹ ہے, اویلیبل ہوتے نہیں ہیں, اس لیے میں نے بس آج ان کو فری کہا تھا کہ تو پہلے سے. جی بس ایک چھوٹی سی بات رکھنا چاہ رہا تھا. یہ جتنے بھی آج کالرز آ رہے ہیں دیکھ کے مطلب تھوڑی حیرانگی سی بھی ہو رہی ہے مطلب مسلمان بھائیوں سے. تو ہم لوگ جس طرح بینگ اے میڈیا اسٹوڈنٹ ہم جانتے ہیں کہ مطلب لوگ آج کل بڑا کرتے ہیں کہ کوئی سیلیبریٹی مل جائے, کوئی اس طرح کی کوئی چیز مل جائے, اس کے ساتھ جا کے سیلفیاں وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں. یا پھر ہم لوگوں کو اگر کوئی اپنا برانڈ ہو یا کوئی اپنا مالی مفاد دکھتا ہے تو ہم لوگ اسی طرح سیلیبریٹیز کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری چیز آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. تو ابھی یہ جو اس طرح کی ڈیبیٹس ہیں ان سے صرف یہی مقصد تو نہیں ہوتا نا کہ مطلب ہم نے اس اگلے بندے کو قائل کرنا ہے. اب مسلمان جو ہیں وہ ایک براڈر پرسپیکٹو کے اندر بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ عام لوگوں کے لیے کہ مطلب اسلام بالکل کا صحیح, جو بہت میسج ہے بہت نا وہ پیارا زیادہ سے پوائنٹ, زیادہ ماشاء اللہ. مطلب اسلام کا میسج جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو اس کے لیے بھی یہ بہت کارآمد چیز ہے. تو مطلب ہم لوگوں کو اپنے بزنس کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن اللہ کے دین کے لیے بھی اس نظریے سے بھی اس کو چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے. بڑے اسٹرانگ پوائنٹ ہے, ماشاء اللہ. Beautifully put. جزاک Beautiful. بس یہی بات رکھنے آیا تھا اور دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر. لیجیے جناب, حذیفہ بھائی بڑی کام کی بڑی مطلب وہ کہتے ہیں مختصر لیکن جامع بات کر کے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ خیر دے. اب الحمدللہ بھائی ہیں ہمارے ساتھ, الحمدللہ مسلم بھائی کوئی لطیفہ سنانا چاہ رہے ہیں. جی الحمدللہ صاحب اسٹیج پہ آپ انمیوٹ ہی ہے. السلام وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی وسالت بھائی مجھے 2 منٹ دیجیے گا. ابھی پچھلے کالر جو بول رہے تھے شکست کی بات, تو دیکھیں ایک منٹ دے, میں ذرا ٹائمر لگا دوں. یہ لے 2 منٹ آ گئے. جی اور تھوڑا زیادہ بھی ہوگا تو معاف کریے گا. جیسے کہ وہ شکست کی بات کر رہے تھے نا پچھلے بھائی, تو اس میں شکست تو ایک ہی انسان کا ہوگا, وہ ہے جاوید اختر. حق کو پہچان لیے تو ان کی جیت, اور نہیں پہچانے تو ان کی ہار. اور اس میں شکست کیا ہوگا؟ اور میں ایک بات بولنا چاہوں گا کہ جاوید اختر تو ویسے وہ ہٹ دھرم ہی بولتے ہیں نا, اس ٹائپ کے لوگ ہیں. وہ اگر ان کے عقل پہ پتھر پڑا ہو تو ویسے بھی نہیں مانیں گے. تو کوشش کریے گا اگلی ڈیبیٹ مفتی طارق مسعود صاحب سے ہو جائے ان کا کسی طرح. اگر اسلام قبول کر کریں گے ڈیبیٹ ہو, نہیں وہی, اگر اسلام قبول کر لیے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ایٹ لیسٹ 4 شادیاں تو وہ کروا ہی دیں گے ان کا. ایتھیزم میں پتہ نہیں ہوگی. یہ تو ایتھیزم میں 4 شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے یار؟ یہ بولے 4 گرل فرینڈ تو کروا ہی دیں. یار یہ لوگ ایتھیزم میں جو ہے نا کیٹیگری ایررز کر رہے ہیں. میرا دل دکھ رہا ہے. اچھا وسالت بھائی جناب, ایک بات آپ لوگ میرے سے ضرور آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں, یہ بتا دیجئے جو لوگ بول کے گئے کہ مفتی صاحب کا شکست ہوگا, ہم لوگ تو حق کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں, تو پھر کس حساب سے بول رہے ہیں کہ مفتی صاحب کا شکست ہوگا؟ شریر ہے, شریر جو کر رہے ہیں یہ کام, وہ پیچھے سے شریر چھوڑے ہوئے. ایک شریر ہمارے پاس آیا تھا, ڈاکیا. ان لوگوں کو کہتے ہیں ڈاکیا. جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں نا ان کو کہیں ڈاکیا. ان کا نیا نام ہے ڈاکیا. چلیں بہت 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 شکریہ. چلے لطیفہ تو آپ نے سنایا نہیں, 22 سیکنڈ باقی ہیں. یہی تو لطیفہ تھی کہ مفتی طارق مسعود سے آپ کروا دینا ان کی ڈیبیٹ. اگر وہ اسلام تک پہنچ گئے تو ٹھیک ہے, تو ایٹ لیسٹ 4 شادیاں کر کے ہو سکتا ہے وہ پہنچ جائیں. بھائی ان کی ہو سکتا ہے 8 گرل فرینڈز ہوں ابھی اختر صاحب کی, ہمیں آپ کو پتہ بھی نہ چھوڑے یار. جس آزاد خیالات کے ہیں ہو بھی سکتے ہیں. ویسے جتنی ان کی عمر ہے اس حساب سے وومن فرینڈ ہونا چاہیے, گرل فرینڈ تو نہیں, لیکن چلے خیر. بہرحال ان کا پرسنل معاملات ہے. بہت بہت شکریہ جناب. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. اچھا جہاں تک مفتی طارق مسعود صاحب کی بات رہی ہے, مفتی طارق مسعود صاحب کو جب انفارم کیا گیا اس ڈیبیٹ کے حوالے سے, تو ان کا بھی مجھے رسپانس آیا, اور یہ ان کا جو ہے میں آپ کو آڈیو کلپ سناتا چلوں. آئی ہوپ آواز پہنچ جائے, سنیے گا. جی دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, مفتی شمائل ندوی صاحب کو, اور ان سے کہیے بھرپور تیاری کیجیے گا ہر طرح سے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, آمین. تو یہ مفتی طارق مسعود صاحب کا آڈیو بیان آیا ہے. آڈیو ایک کلپ ہے چھوٹا, مطلب وائس نوٹ کہہ لیں آپ اس کو. تو وہ تک اپریشیٹ کر رہا ہوں, ان کی طرف سے کوئی تنقید نہیں آ رہی, لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا ڈاکی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے.
تو خیر چلیں. آمین. اردو بھائی کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے اور ان کا ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں تھا اور بیک اسٹیج پہ سب سے آخر میں ہے، لیکن میں ان کو اسٹیج کے اوپر لے لیتا ہوں. مجھے بڑا برا لگ رہا ہے کہ اسٹیج پہ آئے ان کو بغیر یہ رخصت کرے. جی اردو صاحب اسٹیج پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. الحمدللہ. نارملی اس میں سے کم دیکھا جاتا. جی جی جناب جاوید اختر کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا. سر یہ مولانا فضل خیر آبادی کے نسل سے ہیں. اچھا. ہاں یہ مولانا فضل خیر آبادی 1857 کی بغاوت میں انگریزوں کو قتل کرنے کا فتویٰ انہوں نے جاری کیا تھا. یہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ہاں دربار میں ہوا کرتے تھے. ان کی 3 پیڑھی مولانا ہوئی اور 4تھی پیڑھی میں ان کے والد صاحب جانثار اختر یہ کمیونسٹ سے متاثر ہو گئے اور ان کا اصل میں خیال تھا کہ ہم ہندوستان کے بادشاہ ہو جائیں گے. کمیونزم جب بڑھ رہا تھا اس دور میں تو اسی کے لالچ میں یہ لوگ چھوڑ دیے اسلام. تو ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ہاں تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو واپس لے آئے. بس یہی کہنا تھا. چل بہت بہت شکریہ اردو بھائی. بسنت بھائی ایکسکیوز می سوری میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. جی بندہ بھائی آپ پہلے. جی بات بولیں. میں بولیں اپنا حسن بھائی بات کریں آپ. دراصل انہوں نے جانثار اختر صاحب کی بات کی. دیکھیں جانثار اختر صاحب ٹھیک ہے وہ ایک لبرلسٹ اور لبرلسک خیالات کے مالک تھے, کوئی در رائے نہیں, لیکن was he a full blown communist in the sense کہ انہوں نے ریلیجن کو چھوڑ دیا تھا؟ یہ چیز کنفرم ہم کہہ نہیں سکتے. میں بھی ایکچولی بچپن میں میرا بھی یہی امپریشن تھا کہ جانثار اختر صاحب ایک کمیونسٹ تھے اینڈ ناٹ اے مسلم, بٹ ریسنٹ ایویڈنس ہیز compelled me to think otherwise کہ ان کے اپنے خیالات اتنے کنفرمڈ نہیں ہیں, fortunately or unfortunately. جی اچھا میں بسنت بھائی یہ 2 باتیں کرنا تھا. ابھی آپ نے جو کلپ پلے کیا نا مفتی طارق مسعود صاحب کا, دیکھیں یہی جو چیز ہے ہر مسلمان, مفتی طارق مسعود صاحب تو مفتی ہیں وہ تو سمجھتے ہیں اس بات کو, ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے وہ نہ خود اپنے حوصلے پست کرنے چاہیے, نہ ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے دوسروں کے حوصلے پست ہوں. ٹھیک ہے, یہ حوصلہ افزائی کی باتیں ہیں اور دعا کریں اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی میں یقین کیجئے میرا اتنا یقین ہے اس چیز کے اوپر کہ اس مناظرے سے مسلمانوں کا بہت بھلا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا دوسری بات یہ کہ ابھی جو اپنے حسن بھائی نے ایک بات کہی اس چیز پہ یاد آئی کہ جو کمیونسٹ کہتے ہیں نا کہ مختلف لوگ, تو ہمیں یہاں پہ تھوڑا ایک احتمال رکھنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمیونسٹ کے جو بعض اصول ہیں بعض نظریات ہیں ان سے متاثر ہوئے, ان کو اختیار کیا, لیکن لازمی یہ نہیں ہے کہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہو. تو اس کے اندر کے خرابی تو آئی اس کے دین کے اندر, لیکن ہم یہ لازم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اسلام کو ترک کر دیا. تو اس میں تھوڑا ہم کو احتیاط کرنا چاہیے. جس طرح ہمارے یہاں وہ لال بینڈ پاکستان کے اندر جی کچھ فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا پوائنٹ. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت